السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیلٹر اسپورٹس نیوز راؤنڈ اپ میں خوش آمدید۔ افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک دلچسپ میچ جاری ہے قذافی اسٹیڈیم میں۔ آخری خبریں آنے تک پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 75 رن بنائے تھے۔ میچ کے حتمی نتائج تو آپ کو سوشل میڈیا کی مدد سے ملتے رہیں گے اور ہم بھی اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو مطلع کر دیں گے، لیکن یہ اس میچ کی ایک افغانستان کے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے کہ اگر افغانستان یہ میچ آسٹریلیا سے جیت جاتا ہے تو افغانستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ افغانستان تو اس سے پہلے ایک مضبوط حریف کو ہرا کر بلند حوصلے کے ساتھ آسٹریلیا کے خلاف نبرد آزما ہوا ہے۔ کرکٹ میں کچھ بھی حتمی طور پر تو کہا نہیں جا سکتا، کرکٹ رنگ بدلتی ہوئی گیم ہے، لیکن جہاں تک جذبات اور احساسات کی بات ہے وہاں تک یہ کہنا درست ہوگا کہ آسٹریلیا سے افغانستان کا جیتنا بہت مشکل ہوگا۔ سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی ورنہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ورلڈ کپ 2023 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ کمنز اور میکسویل نے اکیلے ٹھہر کر افغانستان کو شکست میں دھکیل لیا تھا۔ تو اس میں جو بھی نتیجہ ملتا رہے گا ہم اسے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں مل رہی ہیں سوشل میڈیا کے مدد سے، لیکن اتھینٹک خبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، خدا جانے کیا ہو رہا ہے اندر میں، کیا لاوا پک رہا ہے جس طرح سے لاوا پک رہا تھا چیمپئن ٹرافی کے اسکواڈ کے سلسلہ میں، اور آخر میں بالکل بوگس قسم کا اسکواڈ اناؤنس کر کے پاکستان کی ناک کٹوا دی گئی۔ اسی طرح سے پتہ نہیں اب اور کیا سرجری ہونی باقی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر سچ بولا جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہی کرکٹر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ کرکٹ کے معاملات کو صرف کرکٹر سمجھ سکتا ہے، باقی کوئی سیاستدان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ سیاستدان منتظم ضرور ہو سکتا ہے، انتظام اچھا کر سکتا ہے، باقی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرکٹ کے نظام کے بہتر طریقے سے کرکٹر ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہیڈ کوچ کا تعلق ہے وہاں پر اگر پاکستانیت اور پاکستان کی کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور مستقبل کے لیے اگر بہتر فیصلے کے لیے رائے لی جائے تو میرے خیال میں 75% پاکستان کے شائقین شعیب اختر کے حق میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعیب اختر ایک بولڈ مین ہے اور صاف گو انسان ہونے کے ناطے سے پاکستان کرکٹ کے لیے مخلص قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کرکٹ میں رباب اختیار اسی کو موقع دیتے ہیں جو یس مین ہو، جو نو مین ہو اس کو موقع نہیں ملتا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ چاچے مامے کا کھیل نے اس کرکٹ کے کھیل کو تباہ کر کے رکھ دیا اور پاکستان آج شرمناک پوزیشن سے دوچار ہے۔ تو ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ سرجری ہونی چاہیے تھی۔ جب ورلڈ کپ 2023 میں ہم ہار کر انڈیا سے واپس آئے اس کے بعد بابر، رضوان اور یہ جو چہرے ہیں ان کو فارغ کر دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اور مہلت دی گئی۔ پھر دوبارہ T20 ورلڈ کپ ہارنے کے لیے ایک اور نیا پلندہ شامل کیا گیا، اس میں محمد عامر کو شامل کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ایک ریٹائر کھلاڑی کو لا کر ایک ایسی گروپنگ کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ سے ہار کر شرمناک پوزیشن میں واپس آیا۔ اس کے بعد سرجری کی خبریں ہم سن رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب بہت کچھ کرنے والے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور چیمپئن ٹرافی میں پھر دوبارہ شکست ہمارا مقدر بنی۔ اسی طرح سے اگر ہم نے بروقت اقدامات نہ کیے تو ہماری کرکٹ اسی طرح روبت نازل ہو جائے گی اور قبرستان میں کہیں دفن ہو جائے گی۔ اگر کرکٹ کے مستقبل کو بچانا ہے اور کیوں پاکستان کا ایک گیم سمجھ کر چلانا ہے تو اس کے لیے صرف بولڈ مین کو لانا ہوگا اور وہ شعیب اختر ہے آپ کے پاس، یا پھر آپ وسیم اکرم کو لیں، آپ اسے ٹاسک دیں کہ آپ کو ینگسٹر ٹیم دے رہے ہیں، ایک اچھی ٹیم تیار کر کے دو جو ورلڈ کپ 2000
میں تمہاری قیادت میں کھیلی تھی اور فائنل میں آسٹریلیا سے جا کے ہاری تھی، وہ ٹیم تیار کر کے دو، وہ سارا کمبینیشن وہی چاہیے، سعید انور اسی طرح چاہیے، انضمام چاہیے، اعجاز احمد چاہیے، عبدالرزاق چاہیے اور شعیب اختر چاہیے، سارے اس قسم کے متبادل پلیئر چاہیے، پھر دیکھیں آپ کس طرح سے آپ کے کرکٹ کا ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر چیمہ گوئیاں چلتی رہیں اور ثقلین مشتاق کو دوبارہ واپس لے آیا گیا تو ثقلین مشتاق سب سے پہلے ترجیحی طور پر اپنے داماد کو خوش کرنے کے لیے شاداب خان کو ٹیم کا کپتان بنائے گا، جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہے، اس کو واپس لا دیا جائے گا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اور اگر شاہد افریدی کو لایا گیا، شاہد افریدی بے شک ہیرو ہے، بہت اچھا پلیئر ہے، پاکستان میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے داماد کے لیے ضرور لالچ کرے گا، وہ داماد کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو یہ چاچے مامے کے کھیل سے اس کرکٹ کو دور لے جائیں۔ اس کرکٹ کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو لائیں جن کا نہ کوئی چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ کوئی داماد ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، ان رشتوں سے پاک اس کرکٹ کو صرف ملکی مفادات کے لیے بنانا ہوگا۔ اگر آپ نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنانی ہے تو خیبر پختونخوا سے بھی کھلاڑی لے سکتے ہیں، کشمیر سے لیں، سندھ سے لیں، جہاں سے ملے آپ کو قومی ٹیم میں ایک اچھی کمبینیشن کی ضرورت ہے، اور وہ کہیں سے بھی بنتا ہے، آپ اس کے لیے جھانک کر دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ کہاں کہاں موجود ہے اور کہاں کہاں خوار ہو رہا ہے، قومی ٹیم میں آنے کے لیے کتنے لڑکے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ محمد حریرہ کی مثال لے لیں، آپ تین سال سے مسلسل پرفارمنس دیتا رہا، لیکن اس دفعہ عاقب جاوید کے ماتمے کی وجہ سے اس کا کیریئر بھی داغدار ہو گیا۔ عاقب جاوید نے ایک ڈیڈ پچ بنائی جس پر ایک میچ میں تو کامیابی ملی، دوسرے میں ناکامی ہوئی اور شرم سے نک کٹ گئی۔ وہ پھر عاقب جاوید اسی پر باز نہیں آیا، ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم انڈر-19 کے کھلاڑیوں کو کیا واپس لے آئیں۔ یار تو پاکستان کا چیئرمین لگا ہوا ہے، تو کیا بلا ہے؟ تجھے اتنے بڑے کرکٹ کے اختیارات کس نے دے دیے ہیں کہ تو ایک نارمل سا بالر تھا؟ تجھے گریٹ ویج نے اتنے چھکے مارے تھے، تجھے ہوش ملا دیا تھا، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم نے 92 کا ورلڈ کپ ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دیکھا ہے۔ اور آج کپتان کی مثالیں لوگ دے رہے ہیں، کپتان 0 پہ آؤٹ ہوا تھا انڈیا کے خلاف، عمران خان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی، وہ صرف کپتانی کے نام میں اس کی شہرت ہوئی ہے۔ اصل قربانی ہے جاوید میانداد کی، جس نے 5 سنچری بنائی اور ایک دفعہ 46 پر آؤٹ ہوا۔ اصل قربانی ہے وسیم اکرم کی، جس کی 2 یارک بالوں نے لیمب اور لوئس کی وکٹیں اڑا کے رکھ دیں۔ اصل قربانی ہے انضمام الحق کی، جس کے جادوئی بیٹ سے نیوزی لینڈ 8 میچ لگاتار کے بعد 8واں میچ میں شکست کھا کر پاکستان کا راستہ ہموار کر گیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جعلی باتیں نہ کیا کریں، جعلی باتیں مت کریں۔ کپتان نے اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کپتان ایسے جیل میں نہیں گیا ہے، اس نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنا کیریئر، اپنا سب کچھ داغدار کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ میں عمران خان سے بڑا نام ہے سرفراز احمد، جس نے انڈر-19 میں ورلڈ کپ جیتا اور پاکستان کی قومی ٹیم میں آ کر چیمپئن ٹرافی جیسا ایونٹ جیت کر پاکستان کو تحفے میں دیا۔ اس کے ساتھ کیا ہم نے کیا سلوک کیا، ہم نے رضوان کو سامنے لانے کے لیے 2 فٹے رضوان کو سازشی ٹولے، یہ دونوں سازشی ہیں، یہ پاکستان کرکٹ کے دشمن ٹولے ہیں، ان کو باہر نکالیں، پاکستان کی ٹیم سدھر جائے گی۔ ایک بابر اعظم کو باہر نکالیں، اس نے عمر اکمل کا کیریئر تباہ کیا، تاکہ یہ آگے نہ آئے اور میری حیثیت بہت 1 مین ہو اور میں پاکستان سے لاکھوں روپے کماؤں اور میری بڑی شہرت ہو۔ یار بابر اعظم کے فین سے میں پوچھتا ہوں کہ اس نے کتنے میچز جتوائے ہیں، اس نے کتنے میچز انڈیا کے خلاف جتوائے ہیں؟ کوئی ایک میچ کی مثال دے دو، کوئی میچ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے
18 सेंचुरियों में से कोई एक सेंचुरी भी पाकिस्तान को जितवाने के लिए बनाई गई हो। ये सब ذاتی रिकॉर्ड के लिए खेलता रहा है ताकि मैं नंबर 1 बन जाऊं और मुझे मुआवजा मिलता रहे। ये एक इंतहाई साक्षी किस्म का अनासर है और ये इसीलिए अल्लाह ताला ने इस मुनाफिकत की वजह से इसका कैरियर ख़त्म कर दिया है। ये याद रखना मेरी बात। और फिर उमर अकमल, शर्जील खान, सरफराज अहमद, हारिस सोहेल और ऐसे न जाने कितने खिलाड़ी हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ की हैं इस पीसीबी ने, और इन 2 चेलों के कहने पर किए हैं। इन चेलों ने अपने आप को सीनियर बनाने के लिए सब पाकिस्तानी तजर्बाकार खिलाड़ियों का गला घोंट दिया, उनके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो इसलिए मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट इसी में है कि शोएब अख्तर को क्रिकेट